بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی نے ایک کچھ یہ ایم سی کیوز بھیجے ہیں حل کرنے کے لیے، تو میں اس کو آسان کر کے حل کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ کسی بھی بھائی کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں سمجھا دوں گا۔ اب اس میں ملٹیپل چوائس کویسچن ہے۔ اگر آپ کو گرامر آتی ہے نا، ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز آتے ہیں، اور بیسک جو چیزیں پارٹ آف سپیچ کے حوالے سے اگر آپ کو وہ آتی ہیں تو پھر یہ آپ کو سمجھ آئیں گے، ادروائز آپ کو رٹا لگانا پڑے گا۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جس بھائی نے مجھے بھیجے ان کو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ پہلا ہے اٹ ٹو میک اے کویرل۔ ٹو میک اے کویرل کہتے ہیں جھگڑا کرنا۔ جھگڑا کرنے کے لیے دو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلا بندہ تو نہیں جھگڑ سکتا۔ تو اس میں یہ نمبر 1 یعنی اے پہ جو نشان لگایا یہ غلط ہے۔ اٹ ٹیکس ٹو، کیونکہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ فعل حال مطلق ہے، تو اس میں ہی، شی اور اٹ کے ساتھ جو ورب لگتا ہے اس کے ساتھ ایس لگانا پڑتا ہے۔ اٹ ٹیکس ٹو، اٹ ٹیکس ٹو یعنی دو بندے ہوتے ہیں، یہ چیز لیتی ہے۔ لفظی معنی ہوگا اٹ ٹیکس ٹو، یہ چیز لیتی ہے دو بندوں کو، ٹو میک اے کویرل جھگڑا کرنے کے لیے۔ اٹ بیفور آئی کیم آؤٹ، پہلے اسے کہ میں باہر آیا۔ اٹ ہیڈ رینڈ، یہ ٹھیک نشان لگا ہوا ہے نمبر سی پہ۔ اٹ ہیڈ رینڈ، بارش ہو چکی تھی۔ بیفور آئی کیم آؤٹ، پہلے اسے کہ میں باہر آیا۔ اب اگر دو کام جو ماضی میں ہوئے ہوں پہلے، ان کو بیان کرنا ہے تو ایک ماضی مکمل یعنی ہیڈ والے جملے کے ساتھ، اور دوسرا ماضی مطلق یعنی جو سادہ ماضی کا جملہ ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم بیان کریں گے۔ تو اس میں اٹ ہیڈ رینڈ یہ ہیڈ والا جملہ ہے، اور دوسرا بیفور آئی کیم آؤٹ یہ ماضی والا ہے، کم کیم سیکنڈ فارم ہے۔ اٹ نمبر 3 اٹ ہیز بین ریننگ، بارش ہو رہی ہے سنس مارننگ، صبح سے۔ اب اس میں یہ ٹھیک ہے جو نشان لگا ہوا ہے اٹ ہیز بین سنس مارننگ۔ جب آپ نے فور یا سنس لگ جانا ہے تو آپ یہ یاد رکھ لیں، تو مکمل جاری کا جو جملہ ہے ہیز بین یہ ہیڈ بین والا وہ لگے گا، تو یہاں پہ سنس لگا ہوا ہے اس لیے ہیز بین والا جملہ۔ نمبر 4 وڈ دیٹ کاش آئی ور اے منسٹر، میں ایک وزیر ہوتا۔ ابھی وڈ دیٹ والا جملہ جو ہے نا یہ خواہش والا جملہ ہے، تو اس کے بعد آپ ور استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وڈ دیٹ آئی ور، آئی واز نہیں، اگرچہ عموماً آئی واز آتا ہے، آئی واز گوئنگ میں جا رہا تھا۔ نمبر 5 یو مسٹ ریپ وٹ یو، تمہیں ضرور ریپ کاٹنا ہے، وٹ یو کیا جو تم سو بوتے ہو۔ اب اس میں مسٹ ریپ وٹ یو، یہ فعل حال مطلق لگانا ہے نا، یو مسٹ ریپ وٹ یو تو فعل حال مطلق میں سو لگائیں گے، شیل سو نہیں لگائیں گے، سوڈ نہیں لگائیں گے، آر سوئنگ نہیں لگائیں گے۔ نمبر 6 شی ٹولڈ می دیٹ، اس نے مجھے بتایا، شی واز ہیپی، وہ خوش ہے۔ اب اس میں ٹولڈ می یہ ماضی کا جملہ ہے، آگے دیٹ والا جو جملہ ہوگا وہ بھی ماضی کا ہوگا، یہ اصول ہے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 7 آئی ہیڈ بین ریڈنگ، آئی ہیڈ بین ریڈنگ فار کیا کہتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے، فار 2 hours، 2 گھنٹوں سے میں دو گھنٹوں سے میں پڑھ رہا تھا۔ ابھی آپ کو میں نے کہا سنس یا فار لگاؤ وقت بیان ہو تو وہاں پہ ہیز بین یا ہیڈ بین والا جملہ آپ لگاتے ہیں۔ آئی اے لیٹر لاسٹ نائٹ، ابھی وقت ہے ماضی ہے اور وقت دیا ہوا ہے تو اس میں روٹ سیکنڈ فارم لگے گی، ماضی مطلق پاسٹ انڈیفینٹ۔ آئی روٹ اے لیٹر، میں نے ایک خط لکھا لاسٹ نائٹ۔ نمبر 9 اے رولنگ سٹون گیدرز نو ماس، یہ تو مشہور ہے۔
رولنگ سٹون گیدرز فعل حال مطلق لگے گا. لڑکنے والا پتھر, رول کہتے ہیں لڑکنا, جو کیا کہتے ہیں کلا بازیاں کھاتا ہوا جو ہے نا وہ ہلتا رہتا ہے, آگے پیچھے گرتا رہتا ہے. گیدرز نو موس, کا اکٹھے نہیں کرتا. تو اس میں گیدرز فعل حال مطلق, اور یہ ایسے استعمال ہوتا ہے, یہ تو بڑا مشہور ہے محاورہ, رولنگ سٹون گیدرز نو موس. وڈ دیٹ دے ور, یہاں بھی وہی ہے, وڈ دیٹ کاش دے ور, وہ ہوتے کیا, آور نیبر, ہمارے پڑوسی. نمبر 11 آئی ٹیک ٹی ایوری مارننگ, ہر صبح میں چائے پیتا ہوں. اب یہ ہر روز بار بار کام ہوتا ہے نا, جو کام آپ بار بار کرتے ہیں ہر روز, تو اس کے لیے فعل حال مطلق پریزنٹ انڈیفینٹ. تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے, ہی شی کے بعد تو یا اٹ کے بعد جب آپ ورب لگاتے ہیں تو ایس لگاتے ہیں, ادروائز آپ باقیوں کے ساتھ ایس نہیں لگاتے. تو یہاں پہ سنگل جو ہے نا ٹیک لگا ہوا ہے صرف. نمبر 12 گڈ اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ ویسٹ دیئر ٹائم, اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے. تو اس میں ڈز ناٹ نہیں لگے گا, آر ناٹ ویسٹ نہیں لگے گا, ناٹ ویسٹ نہیں لگے گا, ڈو ناٹ لگے گا, کیونکہ حال مطلق جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ, اس کا نیگیٹو جب آپ بناتے ہیں تو ڈز ناٹ ڈو ناٹ کے ساتھ بناتے ہیں. نمبر 13 اف آئی ہیڈ ورکڈ ہارڈ, اگر میں نے محنت کی ہوتی, آئی وڈ ہیو پاسڈ, میں امتحان پاس کر چکا ہوتا. اب اس میں اف والا جملہ ہے, اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک ہیڈ والا ہو تو دوسرا وڈ ہیو والا ہوتا ہے. اف آئی ہیڈ آئی وڈ ہیو. نمبر 14 دا ٹرین ہیڈ لیفٹ بیفور وی ریچ دا اسٹیشن, یہ بھی پیچھے ہمیں بات پڑی ہے کہ اگر ایک کام ماضی میں دو کام ہوئے ہیں تو ایک کام آپ ہیڈ کے ساتھ, دوسرا سمپل ماضی کے ساتھ یعنی پاس انڈیفینٹ کے ساتھ آپ بیان کریں گے. دا ٹرین ہیڈ لیفٹ, یہ ہیڈ والا جملہ ہے, بیفور وی ریچ دا اسٹیشن, یہ سمپل ماضی ہے. نمبر 14 ہی وینٹ آؤٹ 5 minutes ago, اگر ایک کام ماضی میں ہوا, ٹائم بیان ہے, تو آپ وہاں پہ ماضی کا جملہ سمپل ماضی کا استعمال کریں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے, سیکنڈ فارم لگا دو, جیسے کہتے ہیں ہی وینٹ وہ گیا, شی وینٹ وہ گئی, ہی ایٹ اس نے کھایا, ہی ڈرینک اس نے پیا, ہی سلیپٹ وہ سویا. تو ہی وینٹ وہ چلا گیا آؤٹ 5 minutes ago. نمبر 16 مائی فادر ہیز بین ill for a week, ایک ہفتے سے بیمار ہے. اب فور آ گیا, فار اے ویک ٹائم بیان ہے, فار کے ساتھ تو آپ نے ہیز بین یا ہیڈ بین آپ کیا کہتے ہیں لگاتے ہیں وہاں پہ. تو یہاں پہ ہیز بین ہے تو ہم یہ لگائیں گے. لیں جی, یہ 16 مجھے بھیجے تھے میرے بھائی نے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہے, تو ان کو ایسے آپ نے حل کرنا ہے. حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے. اس میں پھر کوئی آپ کو کوئی اعتراض ہے, کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے, آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.